TNN TV کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ کورونا کی دوسری لہر شدت اختیار کر گئی، وائرس نے مزید 36 قیمتی جانیں لے لیں، ایک ہی دن میں مزید 2738 نئے مریضوں کی تشخیص۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی چند روز سے بخار میں مبتلا تھے۔ نماز جنازہ کل صبح مینار پاکستان گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ چیئرمین نیب کی افسران کو ٹھوس شواہد کے ساتھ عدالتوں میں پیش ہونے کی ہدایت۔ چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ نیب احتساب سب کے لیے کی پالیسی کے تحت بدعنوانی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر بابر اعوان نے نون لیگ پر پابندی کا عندیہ دے ڈالا۔ بابر اعوان کہتے ہیں غیر آئینی طریقے سے حکومت گرانے کی باتیں معمولی نہیں ہیں۔ موٹر وے پولیس نے شاہراہوں کو محفوظ بنانا ہے۔ مراد سعید کہتے ہیں سی پیک کے تحت بننے والی شاہراہوں پر موٹر وے پولیس کو اہم ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ پنجاب بھر میں شادی ہالوں کے اندر تقریبات پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کی اجازت صرف کھلی جگہ پر ہوگی۔ نئی ذمہ داریوں کا دباؤ نہیں، ہر اننگز چیلنج سمجھ کر کھیلتا ہوں۔ بابر اعظم کہتے ہیں نیوزی لینڈ کا ٹور بہت اہم ہے، سیریز جیت کر لوٹنے کی کوشش کریں گے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ نئی فیڈرل ماڈلنگ کا کہنا ہے کہ اگر رابطے بڑھتے ہیں تو ایک دن میں 60,000 کیسز جیسی بدترین صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ انٹیریو میں سردی کی چھٹیوں میں توسیع کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں۔ وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ اسکولوں میں نافذ کردہ پروٹوکول بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ انٹیریو میں ٹورنٹو، پیل اور یارک ریجن میں کرونا وائرس کے کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ صوبے کے پریمیئر نے نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کیسز میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ 3,15,751 افراد متاثر ہو گئے۔ دستی بیلٹ گنتی کے بعد نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کو جارجیا میں بھی فاتح قرار دے دیا گیا۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تاریخ میں غیر ذمہ دار ترین صدر کہا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا عہدہ چھوڑنے سے قبل افغانستان اور عراق سے امریکی فوجیوں کی واپسی کا اعلان۔ رواں برس طالبان سے امن معاہدے میں امریکہ نے اپنی فوجیں واپس بلانے کا عہد کیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کو سرحد عبور کرنے والے بچوں کو ملک بدر کرنے سے روک دیا گیا۔ امریکی عدالت نے حکم جاری کر دیا۔ پاکستانی نژاد ڈاکٹر عمیر شاہ واشنگٹن کے وزیر صحت مقرر کر دیے گئے۔ ڈاکٹر عمیر شاہ 21 دسمبر کو جان ویزمین کی جگہ واشنگٹن کے وزیر صحت کا عہدہ سنبھالیں گے۔ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 13,65,000 سے بڑھ گئی، جبکہ مریضوں کی تعداد 5,72,00,000 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے 36 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 7,561 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,68,665 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,738 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,12,893، سندھ میں 1,59,752، خیبر پختونخوا میں 43,259، بلوچستان میں 16,642، گلگت بلتستان میں 4,494، اسلام آباد میں 25,719، جبکہ آزاد کشمیر میں 5,806 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 50,98,291 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 42,909 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,27,542 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,517 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 36 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 7,561 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,811، سندھ میں 2,780، خیبر پختونخوا میں 1,319، اسلام آباد میں 266، بلوچستان میں 158، گلگت بلتستان میں 93 اور آزاد کشمیر میں 134 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی انتقال کر گئے۔ وہ گزشتہ 5 روز سے علیل تھے۔ مولانا کے انتقال پر وزیر اعظم سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی انتقال کر گئے۔ اہل خانہ نے ان کے انتقال کی تصدیق کی ہے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق علامہ خادم حسین رضوی کئی روز سے بخار میں مبتلا تھے۔ انہیں طبیعت علیل ہونے پر فاروق اسپتال علامہ اقبال ٹاؤن لے جایا گیا، لیکن وہ جابر نہ ہو سکے۔ وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک بڑے عالم دین اور سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہو گیا۔ دین اسلام کے لیے ان کی خدمات کو تا دیر یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کا انتقال غمناک ہے اور ان کے عقیدت مندوں اور لواحقین کے لیے عظیم سانحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ علامہ خادم حسین رضوی مشہور عالم دین اور مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے بانی تھے۔ سیاست میں آنے سے قبل خادم حسین لاہور میں محکمہ اوقاف کی مسجد میں خطیب تھے۔ ممتاز قادری کی سزا پر عمل درآمد کے بعد انہوں نے کھل کر حکومت وقت پر تنقید کی۔ بعد ازاں محکمہ اوقاف کی نوکری بھی چھوڑ دی۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ پروسیکیوشن ڈویژن کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد قانونی مشیر اور اسپیشل پروسیکیوٹرز شامل کر کے پروسیکیوشن ڈویژن کی تشکیل نو کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ قومی احتساب بیورو میں قانونی مشیر اور اسپیشل پروسیکیوٹرز شامل کر کے پروسیکیوشن ڈویژن کی تشکیل نو کر دی گئی۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ پروسیکیوشن ڈویژن کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد قانونی مشیر اور اسپیشل پروسیکیوٹرز شامل کر کے پروسیکیوشن ڈویژن کی تشکیل نو کی ہدایت جاری کی ہے۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ نیب احتساب سب کے لیے کی پالیسی کے تحت بدعنوانی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ اس موقع پر چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ نیب افسران ٹھوس شواہد پر تیاری کے ساتھ احتساب عدالتوں میں کیس کی پیروی کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان نے پاکستان مسلم لیگ نون پر پابندی کا اندیہ ظاہر کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان نے نون لیگ پر پابندی کا اندیہ ظاہر کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بابر اعوان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مریم نواز کی جانب سے حکومت گرانے کی بات غیر آئینی ہے۔ بابر اعوان کا کہنا تھا کہ غیر آئینی طریقے سے حکومت گرانے کی باتیں معمولی نہیں ہیں، یہ بات ان کی جماعت پر پابندی عائد کر دیے جانے تک جا سکتی ہے۔ خیال رہے کہ مریم نواز نے گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوران جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ فوج سے بات ہو سکتی ہے مگر آگے بڑھنے کے لیے فوج کو حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا۔ اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ایک جعلی وزیر اعظم آ کر یہاں۔ وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید کہتے ہیں کہ موٹر وے پولیس نے شاہراہوں کو محفوظ اور لوگوں کی مدد کو یقینی بنانا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ شیخوپورہ میں موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج میں پیٹرول آفیسرز کی 10ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں وفاقی وزیر مراد سعید نے آئی جی کلیم امام کے ساتھ موٹر وے پولیس شہدا کی یادگار پر پھول چڑھائے۔ اس موقع پر مراد سعید کا کہنا تھا کہ سی پیک کے تحت بننے والی شاہراہوں پر موٹر وے پولیس کو اہم ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں کہ موٹر وے پولیس نے شاہراہوں کو محفوظ اور لوگوں کی مدد کو یقینی بنانا ہے۔ مراد سعید نے کہا کہ میرٹ پر بھرتی ہونے والے افراد کی بہترین تربیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موٹر وے پولیس نے قومی شاہراہوں پر قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ موٹر وے پولیس میں مزید بھرتیاں کی جائیں گی اور موٹر وے پولیس کو تمام وسائل بھی فراہم کیے جائیں گے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے شادی ہالوں کے اندر تقریبات پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے شادی ہالز کے اندر تقریبات پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کی اجازت صرف کھلی جگہ پر ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ تقریبات میں زیادہ سے زیادہ 300 افراد کی شرکت کی اجازت ہوگی، جبکہ کھلی جگہ پر تقریبات میں بھی SOPs پر عمل درآمد کرنا لازم ہوگا اور تقریبات کے علاوہ عوامی مقامات پر بھی چہرہ ڈھانپنا لازم ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شادی ہالز کے اندر
تقریبات پر پابندی کا اطلاق 20 نومبر سے 31 جنوری تک لاگو رہے گا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز پنجاب حکومت نے کورونا کی دوسری لہر کے دوران زیادہ کیسز سامنے آنے پر 6 شہروں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ نئی ذمہ داریوں کا پریشر نہیں ہے اور ہر اننگز چیلنج سمجھ کر کھیلتا ہوں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پریس کانفرنس میں قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ کا ٹور بہت اہم ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ریکارڈ اچھا ہے، تاہم ہم اچھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پرفارمنس سے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور نئی ذمہ داریوں کا پریشر نہیں۔ کھیلتے ہوئے انجوائے کرتا ہوں، جبکہ بیٹنگ کا اضافی دباؤ نہیں۔ ہر اننگز چیلنج سمجھ کر کھیلتا ہوں۔ کپتان قومی کرکٹ ٹیم نے کہا کہ دورہ نیوزی لینڈ ہم سب کے لیے امتحان ہوگا۔ ہم مثبت کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے، جبکہ ہماری ٹیم کا کمبینیشن زبردست ہے اور سیریز جیت کر لوٹنے کی کوشش کریں گے۔ نیوزی لینڈ آسان حریف نہیں، تاہم اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، مگر اس بریک کے بعد۔